پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ شب برات یہ ورڈ نہ اسلاف سے ملتا ہے نہ قرآن حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو پتہ چلا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جاؤ ڈھونڈو جلدی، کہیں مل جائے تو مجھے بھی بتانا، نہیں ملا بدعت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اس رات کو جاگنا، اس رات کو جاگنے کا تصور کہیں بھی نہیں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ پھر ہمارے اسلاف میں رہا ہے، اور نہ ہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ملا کہیں؟ نہیں ملا، بدعت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر اس رات میں قبرستان جانا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ Wake up to reality. جب انسان بغیر کچھ پڑھے دین سکھانا شروع کرتا ہے تو اسی طرح کی غلطیاں کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان کی ضد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں شب برات کا لفظ دکھایا جائے۔ اگر اسی ضد پر یہ اڑے رہے تو ان کو قرآن اور حدیث میں نماز اور روزے کا لفظ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ عربی میں ہے اور نماز یا اسی طرح سے روزہ یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ ضد کرنے لگے کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، جبکہ یہ الفاظ تو قرآن اور حدیث میں آئے ہی نہیں، لہٰذا نماز اور روزہ چھوڑ دو۔ اسی طرح سے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی شب برات کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے، لہٰذا شب برات یہ بدعت ہے۔ بھئی یہ غور کرو کہ شب برات کو شب برات کس لیے کہا جاتا ہے؟ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات، یعنی نجات کی رات، مغفرت کی رات۔ اور اس رات کو مغفرت کی رات کس لیے کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو اس لیے مغفرت کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سب بدعت ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ قبرستان جانا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی کسی سے ثابت نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ کہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی 15ویں شب کو قبرستان گئے، یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع ایک قبرستان ہے، لہٰذا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سارے کام بدعت ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ حضرات اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں اور اس رات کو جاگ کر عبادت کریں اور اپنی اور سارے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔